ایک ایسی لڑکی جو جھونپڑ پٹی میں رہتی تھی، جھونپڑی اس کا گھر تھا، پتھروں پر سوتی تھی، کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کپڑے خریدنے کے لیے تو پیسے ہونا دور کی بات۔ ایک سال کے اندر اس کی قسمت کیسے بدلی کہ وہ لکھ پتی بن گئی اور آج اس کا اپنا گھر ہے، وہ گھر جس کو اس نے اپنی فیملی کے لیے خریدا ہے۔ یہ کہانی ہے 12 سالہ ملیشا کی۔ ملیشا بھارت کے علاقے شہر باندرا کی رہنے والی ہے۔ اس کے دل میں بہت سے خواب تھے، بہت سی خواہشات تھیں، وہ ماڈل بننا چاہتی تھی، وہ ایک پرآسائش زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن زندگی میں اس کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے۔ وہ جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک جھونپڑی تھی، اس میں اس کے ماں باپ بہن بھائی ساتھ رہتے تھے، لیکن غربت کا راج اس گھر پر تھا۔ وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، یہاں تک کہ پانی بھر کر بھی گھر لاتی تھی، برتن دھوتی تھی، پڑھائی کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے، بڑی پریشان کن زندگی گزارتی تھی۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں 5 سال کی تھی تو میں نے کسی ویڈیو میں پریانکا چوپڑا کو ریمپ پر واک کرتے دیکھا اور میں سوچتی تھی کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی بنوں گی۔ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، آخر وہ لکھ پتی کیسے ہوئی، اس لڑکی کی زندگی 1 سال میں کیسے بدلی، ایسا کیا ہو گیا، وہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ہالی ووڈ ایکٹر رابرٹ ہافمین جو اتفاق سے اس جگہ پر آتے ہیں اور اس بچی سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جس وقت ملاقات ہوتی ہے اس وقت یہ بچی 12 سال کی ہوتی ہے، خیالات ایکسچینج کرتی ہے، بتاتی ہے کہ میں ماڈل بننا چاہتی ہوں، میں ڈانسر بننا چاہتی ہوں، میری زندگی کو لے کر خواب یہ ہیں، اور رابرٹ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت ہی اچھے خیالات رکھتی ہے، یہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور یہاں سے اس بچی کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ گو فنڈ می پر بچی کا اکاؤنٹ بناتا ہے کہ اتنے فنڈز اکٹھے ہو جائیں جس سے ملیشا تعلیم حاصل کر سکے۔ اب وہاں پر لوگ دل کھول کر اس بچی کو فنڈز دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ انسٹاگرام پر اس بچی کا اکاؤنٹ بناتا ہے، 12 سال کی بچی کی زندگی کی جرنی دکھاتا ہے، پھر ایک پروفیشنل ماڈل کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے جو اس کو ریمپ واک سکھائے، اس کو شوٹ کے دوران کس طرح سے پوز کیا جانا ہے وہ تمام طریقہ کار سکھائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی پر انڈیا کی توجہ ہونے لگتی ہے، اس کو کالز آنے لگتی ہیں شوٹس کے لیے، مختلف برانڈز اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی تصاویر لگنے لگتی ہیں میگزین میں۔ پھر وہ دن آتا ہے جب کاسموپولیٹن میگزین کے کور پر اس کی تصویر چھپتی ہے، ایک بڑا سکن کیئر کا برانڈ اس کو اپنی ایمبیسڈر بنا لیتا ہے، اور یہ لڑکی اتنی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی پہلے کی تصاویر اور ماڈل بننے کے بعد کی تصاویر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں۔ روانی سے انگریزی بولنے لگتی ہے، اور اس میں ایک شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہے رابرٹ ہافمین۔ یہ لڑکی ترقی کرتی چلی جاتی ہے اور 1 سال کے اندر یہ اتنا پیسہ جمع کر لیتی ہے کہ اپنی جھونپڑی کو چھوڑ کر یہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے۔ یہ جذبہ اس وقت بھی تھا جب وہ جھونپڑی میں رہتی ہے۔ جب اس سے رابرٹ نے پوچھا کہ تم نے وہ شخص کی مدد کیوں کی، تو کہنے لگی وہ بھوکا تھا، میں بسکٹ کھا رہی تھی تو میں نے اپنے بسکٹ اس سے شیئر کر لیے۔ آج بھی وہ دل کھول کے چیریٹی کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے بہت سے شوٹس کو کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ بھارت میں رہنے والی ہر لڑکی اور خاتون کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم کے بغیر بھی وہ جاب حاصل کر سکتی ہیں، تعلیم کے بغیر بھی وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ مقام، وہ عزت اور ویسی ڈریم جاب نہیں مل سکے گی جو تعلیم کے بعد ملے گی۔ یعنی کہ اس بچی کا فوکس بالکل اپنی زندگی کے اوپر ہے، وہ کلیئر ہے اپنے گولز کے بارے میں۔ اب وہ اپنے گھر میں تو رہتی ہے، لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کہ جس جھونپڑی میں اس کا گھر تھا وہ آج بھی وہاں جاتی ہے، اس جھونپڑی کو اس نے بڑے اچھے سے سجایا ہے، وہاں پر وقت گزارتی ہے، کبھی کبھی وہاں پر رہتی بھی ہے، جا کے پڑھتی بھی ہے، وہ اپنے ماضی سے کنیکٹ رہنا چاہتی ہے، وہ بہت محنت کرتی ہے۔ جب اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہم کھانا کھانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے پیسے جمع کر پاتے تھے، فروٹ کے بارے میں سوچنا ہی میرے لیے ایک خواب کی مانند تھا، میرے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، لیکن آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں وہاں جا سکتی ہوں، میں
हर तरह का खाना खा सकती हूँ, मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन मैं अपना माजी नहीं भूली हूँ। मुझे याद है कि मैं कहाँ से किस तरह उठ के आज इस मकाम पर आई हूँ। मेरा प्राइम फोकस मेरी तालीम है। तालीम के साथ साथ मैं अपने करियर को भी आगे बढ़ाऊँगी और मुझे अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिन्होंने उस हाल में भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और आज जब मैं इस मकाम पर हूँ कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए एक घर बनाया जिसमें हम खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारते हैं। वो रॉबर्ट की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि शायद अगर मेरी इस शख्स से मुलाकात ना होती तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से ना बदलती, मेरी किस्मत इस तरह से ना बदलती और आज जिस मकाम पर मैं हूँ और आगे ज़िंदगी की तरफ जिस तरह से मैं बढ़ रही हूँ उस तरह से ना बढ़ पाती। यहाँ ये चीज़ भी काबिल गौर है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कोई ख्वाब देखते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई वसीला तो बन ही जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट हॉफमैन को क्रेडिट देना बनता है। अगर इस लड़की की मुलाकात उस शख्स से, उस एक्टर से नहीं होती तो इसकी ज़िंदगी आज भी शायद वैसी ही होती। वो स्लम्स में रहती, झोंपड़ी उसका घर होता, वो तालीम हासिल ना कर पाती, काम काज घर के करती। अच्छा, वो ये भी बताती है कि मैं अभी भी अपने घर के काम काज बड़े ही शौक़ से करती हूँ, अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ। अगरचे मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी इखलाकी इक़दार को नहीं भूली हूँ। तो ये उन तमाम देखने वालों के लिए एक सबक भी है जो बाज़ औक़ात अपने हालात पर परेशान हो जाते हैं, तंगी से बिल्कुल बददिल हो जाते हैं, मायूसी की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी चाहिए। और इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में बड़ी पते की बात की कि हर लड़की, हर ख़ातून को तालीम हासिल करना लाजिम है। अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात मोर और लेस एक जैसे हैं, फ़र्क क्या है कि तालीम पर तवज्जो दी जाती है वहाँ पर हमसे कहीं ज़्यादा। अब मैं अपने देखने वालों को भी ये कहूँगी कि पाकिस्तानी माशरे में भी हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, उनको ये सिखाएं कि उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना है, क्योंकि उससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको ज़िंदगी में नहीं करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आती भी है तो ये ऐसा हथियार उनके पास तालीम की सूरत में मौजूद है कि वो अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर लेंगी। वरना अगर तालीम के बगैर या इंडिपेंडेंट हुए बगैर वो ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल सामने आते हैं। तो ये 12 साल की बच्ची जो 13 साल की उम्र को पहुँचने को लखपति बन गई, और 2020 की मैं बात आपको बता रही हूँ जिस वक्त रॉबर्ट हॉफमैन से इसकी मुलाकात हुई थी। आज 4 साल गुजरने के बाद 2024 में आप उसका इंस्टाग्राम देखिए, आपको नज़र आएगा कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। बेशक इसमें एक वसीला भी उसके साथ मौजूद रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस बच्ची की डेडिकेशन, मेहनत और फिर इसका गोल जो कि बड़ी क्लैरिटी के साथ इसके दिमाग में है, उसका होना भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।